8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 129 سے 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین بعض، بعض ظالموں کو بعض پر، بما کانوا یکسبون، اس کے سبب جو کانوا یکسبون وہ کام کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے، رسول منکم، تم میں سے رسول، یقصون، وہ بیان کرتے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم نے گواہی دی، علی انفسنا، اپنی جانوں پر، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں پر یا اپنی جانوں کے خلاف کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، اس لیے کہ نہیں ہے ربک، تمہارا رب، مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بظلم، ظلم سے، واہلھا غافلون، اور اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں، اور ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ حضرت عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا۔ کسی ماڑے پر تو وہ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شاید ان کو رپلائی نہ کر پائے، لیکن اللہ پاک کوئی دوسرا انتظام کر دے گا، انہی کی ٹکر کا بندہ یا ان سے بھی دو ہاتھ آگے والا بندہ ان پہ مسلط کر دے گا، تو وہ پھر ان کو سبق سکھائے گا۔ تو دوسرا ظالم پھر اس ظالم پر مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو پھر انہیں کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہے، وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم ظلم کرتا ہے، یا افسر اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں ہے۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے، یعنی کسی طرح کا بھی ظلم ہو سکتا ہے، کسی نے کسی کو ایک تھپڑ ہی مار دیا تو ظالم کہلائے گا، اگر کسی نے تھپڑ مارا اگلے نے دو مار دیے، اب چونکہ اس نے دو مار دیے ظلم اس نے کر دیا، پہلے یہ مظلوم تھا، اب چونکہ اس نے آگے سے ڈبل مار دیا اس کو، اب یہ ظالم ہو گیا۔ تو یہاں تو بات بہت آگے تک جاتی ہے، خالی تھپڑ تک نہیں رہتی،
بڑے بڑے ظلم کیے جاتے ہیں. تو ظالم ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا ہی میں اللہ پاک ان کا ایسا علاج کر دے گا کہ کوئی اور ظالم ان کو تباہ و برباد کرے گا. لہٰذا ایسے حضرات کو چاہیے کہ درج ذیل روایات اور ایک قول کا بغور مطالعہ کر کے عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں سے معافی کی صورت بنائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس ظالم سے انتقام لے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. کہ ظلم ہو رہا ہے، اب ہم خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے، ہمیں کیا، ہم اس میں کیوں پڑھیں، ہم اس معاملے میں کیوں پڑھیں، ہم کیوں مظلوم کی مدد کریں. تو اب وہ بھی پھر ظالم کے ساتھ ہی ہو جائے گا کہ جو کچھ کر سکتا ہے، چلو زبان سے تو بول سکتا ہے، کسی طرح کی بھی سپورٹ کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے، لیکن وہ نہیں کر رہا، بس چپ ہے، تو وہ بھی ظالم کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا. کیونکہ ڈاڑے بندے سے تو لوگ ڈرتے ہی ہیں، ماڑے بندے سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ چونکہ ماڑا کچھ کر نہیں پاتا، اور جو کچھ کر نہیں سکتا اس کے ساتھ پھر رب تعالیٰ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ پھر اللہ پاک ہو پھر اس سے تو پھر زیادہ ڈرنا چاہیے، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا. کہ جو چپ رہا، ظلم ہو رہا ہے، ابھی اس کی مدد کر رہا ہے، یا کسی طرح کھل کے بھی مدد کر رہا ہے یا خالی خاموشی ہے تو ہی مدد کر رہا ہے ظالم کی، تو وہ پھر ظالم ادھر بھی پھیرے گا اس کی طرف بھی، اس پر بھی وہ ظالم مسلط کر دیا جائے گا. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے. وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ. اس آیت مبارکہ میں جنات اور انسان دونوں سے خطاب ہوا ہے. اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں اس دن یعنی روز قیامت کی حاضری اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے. کافر جن اور انسان اقرار کریں گے کہ رسول ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے زبانی پیغام پہنچایا اور اس دن کی پیش آنے والی حالات کا خوف دلایا، لیکن کافروں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہ لائے، انہیں دراصل دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. کفار کا یہ اقرار اس وقت ہوگا جب کہ ان کے اعضاء و جوارے ان کے شرک و کفر کی گواہی دیں گے. رسول صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جنات سے نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں جن و انس دونوں سے خطاب ہے، اس لیے تقریباً یعنی جنوں کو انسانوں کے ماتحت شمار کرتے ہوئے منکم فرمایا گیا. یعنی جن یہ انسانوں کے ماتحت ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماتحت سے ڈرتے ہیں، جنوں سے لوگ ڈرتے ہیں. ذرا سا رات کو جنات کسی ٹائم جھلک دکھا دیں تھوڑی سی، بندہ ڈر جاتا ہے. اسے تو شرارتی ہیں، کام ہی ڈرانا ہے، یہ اس طرح کی کرتے رہتے ہیں، کیوں ڈرے؟ بندہ سمجھے میں سینئر ہوں، یہ مجھ سے میرے انڈر ہے، اللہ پاک نے اس کو میرا ماتحت بنایا. لیکن اکثر لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں جنات سے. بہرحال اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنات میں نبی آئے. ہاں جنات کے لیے نبی آئے مگر وہ انسان تھے. قیامت کے دن بہت طویل ہوگا،
اور اس میں حالات بہت مختلف پیش آئیں گے. جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت اور منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے انکار کر دیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بن جائے وہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے. اس وقت ان کے منہ پر مور لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے. اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ. یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جب کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں. ذالک یہ تفسیر خازن بغوی، تفسیر کبیر بیضاوی، البحر المحیط، تفسیر تبری، تفسیر مدارک، جلالین، روح البیان، روح المعانی وغیرہ کتب تفسیر میں ذالک کا مشار الیہ رسولوں کا بھیجنا اور ان کا کفار کو عذاب الہی سے ڈرانا مذکور ہے. تفسیر خازن میں اسے جمہور مفسرین کا قول قرار دیا گیا اور اسے ہی اصح کہا گیا. تفسیر البحر المحیط میں اس کے علاوہ دو قول اور مذکور ہیں. مشار الیہ پچھلی آیت میں مذکور سوال ہے، کفار کا جھٹلانا اور گناہوں میں مبتلا ہونا. ان دونوں اقوال کو صاحب تفسیر البحر المحیط نے درست قرار نہیں دیا. البتہ تفسیر ابو سعود میں اس کا مشار الیہ کفار کا اعتراف اور اقرار مذکور ہے، اور صاحب روح المعانی نے پہلے جمہور مفسرین والا قول ذکر کیا، اس کے بعد قیل کہہ کر کفار کے اعتراف والا قول ذکر کیا ہے. تفسیر سمرقندی میں بھی یہ قول مذکور ہے. ذالک یہ یعنی یہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ بستیوں کو ان کی معصیت اور ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، بلکہ عذاب سے پہلے رسول بھیجتا ہے. عذاب سے پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں ہدایت فرماتے ہیں، ان پر حجت قائم کرتے ہیں، اس پر بھی وہ سرکشی کریں تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں. لہذا قیامت میں حساب کتاب، سوال جواب رب تعالیٰ کی بے علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ جیسے دنیا میں بے خبروں پر عذاب نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں. وہاں مجرموں کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، تم نے یہ کیا تھا، اور اس کے اعضاء گواہی دیں گے. حالانکہ اللہ پاک کو تو سب پتہ ہے نا کہ کیا کیا کیا. ہمارا ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، کئی انداز میں تیار ہو رہا ہے، ہر چیز پتہ ہے رب تعالیٰ کو، لیکن پھر بھی اللہ پاک بتائے گا سب کو یہ لو یہ تم نے کیا تھا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ تمہارا زندگی بھر کا سارا حساب کتاب ہے، یہ ریکارڈ ہے. تو اس کے بعد پھر جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا. جیسے دنیا میں بے خبروں پر عذاب نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں ہے. وہاں بھی بتایا جائے گا باقاعدہ، اور پھر اعمال نامہ دکھا کر بتا کر عذاب دیا جائے گا. اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بد عملی کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا. دوسرا یہ کہ نبی کی تبلیغ پہنچے بغیر کسی کو بد عملیوں کی سزا نہیں مل سکتی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. ہر ایک کے لیے چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار، اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں. نیکوں کے بھی درجے ہیں، گناہ گاروں کے بھی درجے ہیں، اور انہی کے مطابق ثواب اور عذاب ہوگا. جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجے دیے جائیں گے. ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق مختلف درجوں میں سزا دی جائے گی. یا یہ مطلب ہے کہ نیک اعمال کے درجے مختلف ہیں. ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے، دوسرے کے لیے کم ثواب کا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا. لہذا اس آیت سے ہزارہا مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں. عمل کا صلہ جگہ، وقت، موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جہاں مسجدیں بہت زیادہ ہوں، کنویں کم ہوں، وہاں زیادہ ثواب ملے گا کنویں بنانے کا. وہاں مسجدیں بنانے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا کنویں کا، کیونکہ وہاں کنویں کی ضرورت ہے. جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو جس موقع پہ نا،
اس چیز کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہاں سب کے لیے درجات فرمایا گیا ہے، اور کل میں جنات بھی داخل ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قوم آخرین۔ اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ وہ بے پرواہ ہے، کیسے کیسے آئے چلے گئے، ان کی جگہ نئے آ گئے، یہ نظام چل رہا ہے۔ پوری پوری قومیں آئیں، ان کی جگہ نئی آ گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں پہلی جو رب کی نافرمانیاں کرتی تھی۔ تو اس طرح کوئی ظالم بھی ہے تو وہ طاقت میں رہتا ہے جتنا عرصہ چاہے رہے، لیکن آخر کار اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ درس بھی ہو سکتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تمہیں جو اعمال اور اعمال صالح کی دعوت دیتا ہے اور کفر و شرک اور بد اعمالیوں سے منع فرماتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، کہ ہم اللہ کا فائدہ ہے، ہم نماز پڑھنے آئے ہیں تو ہم اللہ کا فائدہ کرنے آئے ہیں، ہم نیک اعمال کریں تو اللہ کا فائدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کی ترغیب دلائی ہے تو ہم کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں دے کے ہم اللہ کا فائدہ کر رہے ہیں، فائدہ اپنا کر رہے ہیں۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جیسے بہت سی قوموں کو اس نے فنا کر دیا، یا جیسے تم دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے اسی طرح تمہارے بعد دوسرے آ جائیں گے۔ تو اس دنیاوی زندگی اور مال و متاع پر غرور نہ کرو، تم یہاں تھوڑے عرصے کے لیے ہو، اس کے بعد تمہاری جگہ نئے لوگ ہوں گے، گھر تمہارے ہی ہوں گے، بندے نئے ہوں گے، چہرے نئے ہوں گے۔ جیسے پہلے ہمارے آباء و اجداد دنیا سے ترتیب باز جا ہی رہے ہیں، چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، آگے جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، بس یہ بدلیاں جاری، ٹرانسفر ہو رہی ہیں، انتقال ہو رہا ہے، منتقل ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے دنیاوی زندگی اور مال و متاع پر غرور نہ کرو۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا ہو یا حساب یا ثواب و عذاب، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی مگر اپنے وقت پر۔ تم دیر سے دھوکہ مت کھاؤ بلکہ اس سے بچنے کے اسباب جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں، نہ جھوٹی خبر دینے والے ہیں، اور نہ تم طاقتور کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو۔ بندے کو حکم ہے کہ بس ڈر کے رہے، اللہ سے ہر وقت ڈر کے رہے۔ اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لیے بھی بہت عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے موت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے اور یہ بہر صورت آ کر ہی رہے گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین موت کو بکثرت یاد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوئی وقت نکال کر موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر وقت ہی پیش نظر ہے، لیکن پھر بھی اگر مصروفیات میں ٹائم نہیں مل رہا موت کو یاد کرنے کا، تو پھر ٹائم طے کر لیا جائے کہ میں اتنی دیر صرف بس قبر و حشر کے بارے میں ہی سوچوں گا، آخرت کے ہی بارے میں سوچوں گا، آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے بس اپنی موت کے معاملات، روح قبض ہوگی، پھر یہ ہوگا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ میں جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لقمہ گلے میں اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ یعنی ہر لقمے کے ساتھ موت کو یاد کر رہے ہیں، ہر سانس کے ساتھ موت کو یاد کر رہے ہیں، آنکھ جھپکتے ہیں تو موت کو یاد کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب آنکھ کھول لی ہے تو پتہ نہیں اب دوبارہ جھپک پاؤں گا یا نہیں۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو
تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ حضرت سمیت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں بھول جائے۔ تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں، زیادہ دن گزارنے پر اکڑتے ہو یا موت سے بے خوف ہو یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرأت ہے؟ بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری مالی ثروت، تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختیوں اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو طرز کی نگاہ سے دیکھے، کہ اپنے نفس پر طرز کرے کہ اس کا یہ حال ہوگا، اپنے جسم پر طرز کھائے کہ یہ میرا جسم کیڑے کھائیں گے قبر میں اور بالکل مٹی ہو جائے گا، میری ہڈیوں کا کیا حال ہوگا، میرا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے گا، میری آنکھیں بہہ جائیں گی، ناک میں منہ میں کیڑے گھس رہے ہوں گے۔ یہ اپنی حالت پہ غور کریں، ترس کھائے اپنے اس لباس پہ، آئینے کے سامنے جائے اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھ اس پہ ترس کھائے، یہ چہرہ مٹی ہو جائے گا، اس چہرے پہ کیڑے اندر باہر پھر رہے ہوں گے۔ تو اپنے آپ پہ ترس کھائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ہر وقت موت کو پیش نظر رکھیے۔ پھر اللہ والوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ہر وقت ایسی حالت ہوتی تھی کہ جیسے بلیک وارنٹ جاری ہو گئے، کہ جیسے سزائے موت والا مجرم ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتے تھے۔ حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے سب کے بلیک وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، سزائے موت کہہ لیں یا بغیر سزا کے موت کہہ لیں، وہ تو آنی آنی ہے، ہو چکا ہے فیصلہ، ہونی ہے۔ اب سزائے موت ہو جائے کیا حال ہو جاتا ہے، اس کی سزائے موت ہوگی، ہم سب کو ہو چکی ہے، موت کا معاملہ طے ہو چکا ہے اور سب کے ساتھ ہونی ہے، وقت مقرر ہے، اس وقت پہ ہونی ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے، کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے۔ یہاں تو ہم آئے ہیں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، نیک اعمال بڑھانے کے لیے، اور اصل زندگی شروع ہوگی جب یہ ختم ہوگی، یہ عارضی والی زندگی ختم ہونی ہے، پھر اصل زندگی آگے شروع ہونی ہے۔ اللہ پاک مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔